اچھا، تو آج ہم ایک بہت مشہور اور آپ کہہ سکتی ہیں پرانی کہانی کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے، شیر اور چوہے کی کہانی۔ ہمارے پاس کچھ ایسے نکات ہیں جو شاید اس کے کرداروں اور پیغام کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیں۔ جی بالکل، یہ کہانی بظاہر سادہ لگتی ہے لیکن اس میں پرتیں بہت ہیں۔ ہاں، تو ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، ہم اصل میں سمجھنا چاہتے ہیں کردار کیوں ایسا کر رہے تھے، ان کے کاموں کا کیا نتیجہ نکلا، اور وہ سبق کیا ہیں جو شاید فوراً نظر نہیں آتے۔ ایک طرح سے کرداروں کے محرکات اور عمل کے نتائج پر غور کرنا۔ بالکل، تو آئیے پہلے وہ منظر ذہن میں لاتے ہیں۔ ایک گھنا جنگل ہے، وہاں ایک طاقتور شیر رہتا ہے، سنہری بالوں والا۔ اس کی دہاڑ سے کہتے ہیں جنگل لرز اٹھتا تھا۔ وہ بادشاہ ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ جی، طاقت کا ایک مجسمہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شیر آرام کر رہا ہے، جی، اپنی غار میں سو رہا ہے۔ ہاں، اور ایک چھوٹا سا چوہا کھیلتے ہوئے، شاید شرارت میں یا بے دھیانی میں۔ ہاں، بے دھیانی میں وہ شیر کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اور بس، شیر کی آنکھ کھل گئی۔ اب غصہ تو آنا ہی تھا۔ ظاہر ہے، کون چاہے گا کہ اس کی نیند میں، وہ بھی جنگل کے بادشاہ کی نیند میں، خلل پڑے؟ بالکل، تو وہ دہاڑتا ہے اور فوراً چوہے کو اپنے پنجے میں دبوچ لیتا ہے۔ وہ پنجہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے، اور شیر گرجتا ہے، تیری یہ ہمت میری نیند خراب کی۔ اس ننھی سی جان پر کیا بیتی ہوگی؟ تو وہ چوہا ڈرا سہما کانپتا ہوا رحم کی بھیک مانگتا ہے، لیکن صرف بھیک نہیں، وہ ایک بڑی عجیب سی بات کہتا ہے۔ یہی تو کہانی کا ایک دلچسپ موڑ ہے۔ وہ کہتا ہے، اے جنگل کے بادشاہ، مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ اگر تم مجھے جانے دو تو کیا پتا کسی دن میں تمہارے کام آ سکوں۔ ایک چوہا اور جنگل کے بادشاہ کے کام آنے کی بات، یہ تو ہنسی کی بات لگتی ہے نا؟ بالکل، اور شیر کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پہلے تو شدید غصہ، جو سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اس ننھے چوہے کی اس بڑی بات پر ہنسی، شاید تکبر والی ہنسی، کہ یہ ذرا سی مخلوق میری کیا مدد کرے گی۔ جی ہاں، یہ امکان تو ہے۔ لیکن پھر بالکل غیر متوقع طور پر وہ رحم کھا لیتا ہے، اسے جانے دیتا ہے۔ اب یہ جو رحم ہے، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ کیا یہ واقعی رحم دلی تھی؟ یا شاید طاقت کا مظاہرہ، کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ تجھے مار بھی سکتا ہوں، چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا شاید اس لمحے میں کوئی اور ہی خیال آیا ہو۔ لیکن جو بھی تھا، اس نے طاقت کے استعمال اور رحم کے درمیان رحم کا انتخاب کیا۔ ہاں، اس نے غصے کے باوجود تحمل دکھایا، اور یہ انتخاب، جیسا آپ نے کہا، آگے کہانی کی بنیاد بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چوہا چلا جاتا ہے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ کچھ وقت گزر جاتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ وہی طاقتور شیر، جنگل کا بادشاہ، ہاں، وہ شکاریوں کے جال میں پھنس جاتا ہے، ایک مضبوط جال۔ جی، اور اب وہ بے بس ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے، دہاڑتا ہے، غراتا ہے، جال سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن رسیاں بہت مضبوط ہیں۔ اس کی دہاڑیں جنگل میں گونجتی ہیں، مگر کوئی مدد کو نہیں آتا۔ کل کا بادشاہ آج بالکل تنہا اور بے بس ہے۔ طرح دکھاتی ہے، جو کل تک سب سے طاقتور تھا، آج اسے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، اور کوئی بھی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ جی، اور اسے دوسروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ انحصار تو زندگی کی حقیقت ہے۔ اور پھر وہ غیر متوقع لمحہ آتا ہے۔ جب سب امیدیں دم توڑ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، جب شیر اپنی بے بسی پر دہاڑ رہا تھا، وہاں سے اسی چھوٹے چوہے کا گزر ہوتا ہے۔ وہی چوہا جسے شیر نے زندگی بخشی تھی۔ جی، وہ شیر کو جال میں پھنسا دیکھتا ہے۔ ذرا سوچیں اس لمحے کو، چوہے کے ذہن میں کیا آیا ہوگا؟ شاید وہ لمحہ جب شیر نے اسے چھوڑا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ ایک لمحے کو بھی نہیں ہچکچاتا، فوراً شیر کے پاس بھاگ کر جاتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، گھبرائیں نہیں، میں آپ کو آزاد کراؤں گا۔ شیر نے شاید مایوسی سے ہی دیکھا ہوگا کہ ننھا سا جانور کیا کر پائے گا، شاید، لیکن چوہا فوراً اپنے تیز دانتوں سے جال کی وہ موٹی رسیاں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں رہا ہوگا۔ وہ رسیاں شیر کو قابو کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ بالکل، تصور کریں، ایک چھوٹا سا چوہا اور وہ مضبوط رسیاں۔ کہانی کہتی ہے کہ وہ پوری محنت سے لگا رہا، شاید گھنٹوں،
یہ صرف مدد نہیں، یہ تو عزم و ہمت کی مثال ہے۔ ہاں، اور آخرکار اس کی مسلسل کوشش رنگ لاتی ہے، رسیاں کٹ جاتی ہیں۔ اور شیر آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس منظر کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو یہ صرف مدد نہیں ہے، یہ وفاداری ہے۔ جی بالکل، چوہے نے وہ احسان یاد رکھا تھا۔ اور صرف یاد نہیں رکھا بلکہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے عملی قدم اٹھایا، ہمت دکھائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مہربانی کا چھوٹا سا عمل بھی کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے، ایک مضبوط تعلق بنا سکتا ہے۔ اور یہ اس عام خیال کو بھی چیلنج کرتا ہے کہ مدد ہمیشہ بڑے سے چھوٹے کی طرف آتی ہے۔ یہاں تو الٹا ہوا۔ صحیح کہا، کمزور نے طاقتور کی مدد کی۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہم اکثر چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے لوگوں کو یا چھوٹے احسانات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جی ایسا ہوتا ہے، ہم بڑی طاقت، بڑی مدد کے منتظر رہتے ہیں۔ اور اس دوران وہ چھوٹی چنگاری جو شاید آگ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہ کہیں کھو جاتی ہے۔ بالکل، چوہے کی ہمت اس کی جسامت سے کہیں زیادہ بڑی تھی، اور شاید یہ ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم ظاہری جسامت یا حیثیت سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ صلاحیت، ہمت یا وفاداری ان کا تعلق سائز یا رتبے سے نہیں، کردار سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آزادی کے بعد کا منظر دیکھتے ہیں، وہ بھی کم اہم نہیں۔ شیر آزاد ہے، جی، وہ چوہے کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والا تکبر نہیں ہے، نہ غصہ۔ ہاں، بلکہ ایک نیا احساس ہے، تشکر کا، حیرت کا۔ وہ اعتراف کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے شیر؟ وہ کہتا ہے، چھوٹے دوست، تم نے میری جان بچائی۔ میں نے تمہاری بات پر ہنسا تھا، سوچا تھا تم بھلا میرے کیا کام آؤ گے، لیکن آج تمہاری ہمت نے مجھے آزاد کرایا۔ تم جسم میں چھوٹے ہو مگر ہمت میں بہت بڑے۔ یہ بڑا اعتراف ہے، اپنی پہلی سوچ کو غلط ماننا۔ جی، اور چوہے کا جواب وہ بھی اتنا ہی سادہ اور گہرا ہے۔ کیا جواب دیا چوہے نے؟ اس نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، صرف اتنا کہا، بادشاہ سلامت، اس دن آپ نے مجھ پر رحم کیا تھا، آج میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ واہ، اس نے احسان نہیں جتایا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک تعلق کی بنیاد پر اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں ایک بہت اہم تبدیلی آئی ہے، یہ صرف جان بچانے کا واقعہ نہیں رہا۔ مطلب یہ کہ دونوں کے درمیان طاقت کا توازن بدل گیا۔ اب یہ رشتہ صرف طاقتور اور کمزور کا نہیں رہا، اچھا، بلکہ باہمی احترام کا بن گیا ہے۔ شیر نے رحم کر کے ایک بیج بویا تھا، اور چوہے نے وفاداری اور ہمت سے اسے ایک مضبوط درخت بنا دیا۔ تو یہ صرف قرض چکانا نہیں تھا، بلکہ ایک نیا رشتہ قائم کرنا تھا۔ میرے خیال میں تو یہی ہے، ایک ایسا رشتہ جو جسامت اور طاقت کے روایتی پیمانوں سے اوپر تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ احترام کمایا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی طرف سے آ سکتا ہے۔ اور اس واقعے کا اثر صرف ان دونوں تک نہیں رہا نا؟ جی نہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی پورے جنگل میں پھیل گئی، اور دوسرے جانوروں نے بھی اس سے سبق سیکھا۔ یہی کہ ہر کوئی، چاہے کتنا ہی چھوٹا یا بظاہر غیر اہم لگے، اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، اور کسی نہ کسی موقع پر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور انسانوں نے بھی اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ نسل در نسل سنائی جاتی رہی ہے۔ جی، اور پیغام وہی رہا ہے، شیر کی طرح طاقت ہو تو رحم کرو، اور چوہے کی طرح کمزور ہو تو وفادار اور باہمت رہو۔ بچوں کو خاص طور پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کب کون کس طرح تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ کہانی کا بنیادی سبق بہت واضح ہے اور بار بار دہرایا گیا ہے۔ کمزور کے ساتھ کی گئی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ پر لوگوں کو ان کی ظاہری حیثیت، ان کے وسائل یا عہدے کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ جی، اور کیا ہم ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو بظاہر چھوٹے یا غیر اہم لگتے ہیں؟ یہ کہانی ایک آئینہ دکھاتی ہے کہ اصل قدر اور صلاحیت کہیں بھی، کسی بھی روپ میں ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ مہربانی کے چھوٹے روزمرہ کے اعمال کی طاقت کی بھی یاد دہانی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ شیر اور چوہے کی کہانی کا یہ جائزہ ہمیں یاد دلاتا ہے رحم دلی کی طاقت، مدد کی غیر متوقع نوعیت، وفاداری کی اہمیت، اور یہ کہ کسی کی اصل قدر کا اندازہ اس کی ظاہری شکل و صورت یا حیثیت سے لگانا غلطی ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر باہمی انحصار کی کہانی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ بالکل، اور جاتے جاتے غور کرنے کے لیے ایک آخری نقطہ۔ جی،
اس دنیا میں جو اکثر بڑی کامیابیوں، اونچی آوازوں اور ظاہری طاقت پر ہی توجہ مرکوز رکھتی ہے، وہ کون سے دوسرے چھوٹے رشتے، خاموش مہربانیاں یا نظر انداز کی گئی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں جن میں حیران کن طاقت یا امکانات چھپے ہوں؟ وہ کون سے چوہے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، جن کی اہمیت کو ہم شاید پہچان نہیں پا رہے، اور جو شاید اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بس صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہوں؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ ہمیں اپنی دیکھنے کی صلاحیت کو کیسے بہتر بنانا چاہیے تاکہ ہم اس چھپی ہوئی قدر کو پہچان سکیں؟